اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا معروف ثنا خان نعت گو شاعر جناب سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو معطر منور فرمائے۔ سید اعجاز حسین شاہ کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ مشکور ہوں اس نورانی وجدانی محفل کے میزبانوں کا، بالخصوص مجھ سے رابطے میں رہے بڑے عرصے سے ہیں اور بڑی چاہت سے ہیں، بھائی محترم قاری امجد فاروقی صاحب، ان کے رفقاء، ان کے منتظمین، ان کے دوست احباب اور آپ سارے لوگ جو انتظار میں رہے اور یہ خوبصورت محفل وجود میں آئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میزبانوں کو مزید ترقیاں اور ان کو عزتیں اور ان کو خلوص اور ایسی محافل کو بارہا انعقاد کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میری حاضری پہلی مرتبہ ہے اور اصول اور میری دلی تمنا بھی یہ تھی کہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم سید حفظ الرحمان شاہ صاحب آپ سے پہلے کلام کی کوئی صورت ہوتی، کیونکہ بیان کے بعد پھر کوئی ایسی تشنگی یا کوئی ایسا پہلو، میں بھی اس کو تھوڑا سا سوئے بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، لیکن مجھے حکم ہے، اور پھر حکم بھی ایک ایسے عنوان پر ہے کہ جو سدا بہار ہے، ہم جتنا کہیں جتنا بولیں اس ذات والا کے لیے کم ہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ کچھ نہ کچھ بولیں۔ حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کی کاوشوں میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ میری پہلی حاضری ہے، اب تھوڑا سا مزاج کا مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کلام زیادہ اردو میں پسند کرتے ہیں پنجابی میں؟ اچھا، یہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ قاری ابو بکر المدنی صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں آپ کو جگایا اور حمد و نعت کی صورت میں پیش کیا۔ کچھ کلام مجھے حکم بھی دیا ہے میزبانوں نے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ایک بار جاگ کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، بس مجھے یقین ہو جائے کہ آپ ماشاءاللہ بالکل بیدار ہیں اور بڑے ذوق میں۔ حضرت شاہ صاحب نے اللہ پاک ان کی زندگی عمر دراز کرے، اور انہوں نے ایک محبت کی ایک خوشبو، ایک جاگ لگا دی ہے کہ دل جو ہے وہ مہک اٹھے ہیں عشق رسول سے۔ اللہ پاک ایسی محافل بارہا سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قطعہ پڑھتا ہوں پھر میں درود پاک کی طرف آتا ہوں، سنیے۔ زبان پہ صرف ہے زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، لمحہ فکریہ۔ زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، تیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں، تیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں، نبی کا دامن نبی کا دامن رحمت سے ہے جو وابستہ، عروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں، عروج ان
کے لیے ہے، زوال کوئی نہیں. بات سمجھ گیا نا ساری؟ بس یہی عنوان ہے کہ نبی کے دامن رحمت سے ہے جو وابستہ، عروج ان کے لیے ہے، زوال کوئی نہیں. قصیدہ بردہ شریف کے، اور یہ بھی ایک عاشق کی کہانی ہے، ایک روداد ہے، ایک لمبی روداد ہے. حضرات علماء کرام سمجھتے ہیں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس حالت میں یہ قصیدہ لکھا ہے، یہ نعت لکھی، وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. بہرحال میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اپنی اپنی بیماریاں مطلب ذہن میں رکھ کر اگر شفا کے لیے اللہ کے حضور یہ نیت رکھ کر بھی پڑھیں، اللہ پاک اس کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں. تو آئیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب پڑھیے. مولایا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. نقاری ابو بکر صاحب، حضرت شاہ صاحب توجہ چاہتا ہوں. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم
سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ترجمہ فارسی میں محمد سرور کونین جن و انس و ہم. محمد سرور کونین جن و انس و ہم. راہبر قلب دو عالم سید عرب و عجم. ایک دل جبریل نے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا. دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. کیسے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ساری زبانیں بولیں مولایا.
دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اچھا، کچھ لوگوں نے ایسے اشعار کہہ دیے ہیں کہ جو قیامت تک ان کی جو ہے نا وہ ایک ایک لفظ زندہ رہتا ہے. ان اشعار کے اندر کچھ ایسا جذبہ ہے، کچھ محبت ہے کہ وہ کوئی بھول بھی نہیں سکتا. انہی میں سے ایک سنیے گا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نو انسانی مولایا. دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کے ذوق کو دیکھ کر میرا بھی کچھ ذوق کر رہا ہے. تھکے تو نہیں آپ؟ بس مجھے یہ تسلی ہو کہ آپ تھکے نہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جزاک اللہ. ہمارے قومی شاعر ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ. کچھ تھوڑا بہت آپ کے اشعار سے بھی ہمیں موافقت ہونی چاہیے نا. کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قومی شاعر کیا کہتے ہیں. آئیے ایک حمدیہ اور ایک مناجات کا ایک کلام میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں. ذکر بھی ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا میرے ساتھ مل کر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ. آئے ہائے اللہ والے بیٹھے ہیں. حضرات علماء کرام، ہر چیز کا ایک سیکل ہوتا ہے، ایک ریگمال ہوتا ہے. دلوں کے لیے ریگمال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. مل کے ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ. چھوٹے بھی پڑھیں بڑے بھی مل کے ذرا دل کو پیالہ بنا کے اللہ کے حضور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نگاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے خودی ہے پسند لا الہ لا الہ. یہ دور اب
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جا کے پڑھیے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور اس کلام کا بس ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں کہ یہ نغمہ فصل گلولاد کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بالکل میں یہیں سے آغاز کروں گا۔ مجھے لوگ الحمدللہ بھائی ابو بکر صاحب بھی لکھتے ہیں، کلام اچھا لکھتے ہیں، اور میرا بھی اکثر لوگ مجھے شاعری سے بھی پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ کاظمی ایک تو نسبت ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ایک تخلص بھی یہی ہے میرا۔ تو اپنا ہی کلام میں ایک پیش کرتا ہوں پنجابی میں، آپ کی طبیعت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ مولا میری زباں ہووے، بہت اچھے، یہ خواہش ہر دل کی ہے، میری صرف نہیں ہے، میں نے تو اپنی بات کی ہے، لیکن اصل میں آپ کی بات کی ہے، ہم سب کی بات ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا لہجہ ہے وہ یہی ہے۔ مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، جدی خواہش ہے ذرا مل کے میرے نال۔ مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زباں تیری حمد و ثنا ہووے، مینو خیرات رحمت دی، مینو خیرات رحمت دی، میرے مولا عطا ہووے، مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔ تو والی ہے، تو والی ہے، تو مولا ہے، تو آلہ ہے، تو سب نو ویکھدا سندا، تو سب نو دین والا ہے، میرے دل تے زبان اُتے، میرے دل تے زبان اُتے، تیرا ورد برا ہووے، مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زباں ہووے، تیری حمد و بہت قیمتی میں نے بات کی ہے،
اور میں تو اپنا دل کا پیالہ اللہ کے سر کشکول بنا کے یہ دعا کرتا ہوں، تو اپنا گھر عطا کر دے، گناہ تو بچا مولا، اپنا گھر بھی تے اپنا گھر، آئے ہائے اپنا گھر بھی تے اپنا گھر بھی، تو اپنا گھر عطا کر دے، گناہ تو بچا مولا، حلالی دے کمائی تو میری روزی ودا مولا، تیرا فضل و کرم ہووے، تیرا فضل و کرم ہووے، تیری جود و سخا ہووے، مولا میری زبان ثنا ہو، اے دل کھل کے منگو یار، مولا میری زبان تیری حمد و ثنا ہووے، دلاں وچ صدق پیدا کر، عدل دی زندگی دے دے، جامع دعا ہے بہت قیمتی، دلاں وچ صدق پیدا کر، عدل دی زندگی دے دے، غنی جیسی حیا دے دے، علی دی بندگی دے دے، مینوں جذبہ حسینی دے، مینوں جذبہ حسینی دے، جتے کرب و بلا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و واہ اللہ تو منگیے ایک بڑی قیمتی گل، میرے عیبات پا پردہ، میرے عیبات پا پردہ، تو سب دے عیب کجدا ہے، تو بے بس کو جایوں تے نگاہ خاص رکھدا ہے، بھرم رکھ کاظمی دا تو، بھرم رکھ کاظمی دا تو، میرے دل دی صدا ہووے، مولا میری زبان تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میری زبان ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔ ایک اور کلام کا مجھے حکم ہے، اجازت ہے؟ جزاکم اللہ، ابھی تو میں مناقب کی طرف ہی آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اس میں مجھ سے زیادہ میں اپیل کروں کہ آپ بھی مل کر پڑھیں تاکہ ہم سارے نعت خانے کا شرف حاصل کریں، سعادت۔ اس میں ایک جملہ ہے بہت قیمتی ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے وہ جملہ صرف ہم ادا کریں تو مزہ آ جاتا ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ شاہ صاحب میرے آقا کے کمالات و جمالات آپ کو کمال اور جمال سنا رہے تھے، ذرا بولیے محبت سے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہ دانائے سبل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ شعر سنیے کہ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکر، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں حسین ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی۔ اور دوستو اس پورے کلام میں جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ شعر پسند ہے میں پیش کرتا ہوں، سنیے کہ وَالشَّمْسُ ضُحَا چہرہ انور کی جھلک ہے، کمال کیا، وَالشَّمْسُ ضُحَا چہرہ انور کی جھلک ہے، وَاللَّيْلِ سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ پرکاش کے یہ شعر میری مائیں بہنیں میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، چونکہ ہم لوگ تو سن لیتے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کے لیے پیغام، اور میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا جو بینر اٹھا کے اپنی آزادی کی بات کرتی ہیں، عورت مارچ کرتی ہیں، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا نے کیا حقوق دی ہیں، اسلام نے کیا حقوق دی ہیں۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار
نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ اس کا نبی، اس کا نبی، سب کا نبی ہے، وہ تیرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ سن کے فرمان نبی میں تو بڑے چین سے ہوں، سن کے فرمان نبی میں تو بڑے چین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سن کے فرمان نبی میں تو بڑے چین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، میرا موازنہ کیوں کرتے ہو ان کوفیوں سے، میں ہوں سبط نبی اور سید کونین سے ہوں۔ شاہ صاحب میں ہوں سبط علی اور سید کونین سے ہوں، تو آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا۔ بس 2-3 شعر سناؤں گا۔ آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، 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 خون مصطفیٰ تشریف رکھیے، بس ٹھیک ہو گیا۔ عالم اسلام کی مشہور شخصیت اللہ پاک نے جن کو خطابت کا ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو دلوں تک رسائی کر لیتے ہیں، اور وہ جذبات اور محبتیں آنسو بن کے بہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب کے بیان میں بھی آپ نے دیکھا، اور حضرت کو اللہ پاک مزید ترقیاں نصیب فرمائے، آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ان کو، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آل رسول کی بات کر رہا ہوں، اور خاص کر نواسانہ رسول کی بات کر رہا ہوں، نواس رسول کی، کہ آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے، خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے، خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا، سننے والا شعر، جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے، جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے، جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے، لوریاں قرآن پاک کی، لوریاں قرآن پاک کی پڑھ کے جو جھلایا ہے، اور بغض اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہا ہے ابن عباس، بغض اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہا ہے سید اعجاز، یہ
یہ سبق ہے اہل حق کا جو تجھے پڑھایا. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آل رسول کی بات کی تو یارانے رسول کی بھی بات میں یوں کیا کرتا ہوں 2 مصروں میں صرف کہ قدر پانی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی.